حسين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول وقد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. محمد وآل محمد صلوات. آواز نیچے صحیح جا رہی؟ نیچے دیکھ لیجئے گا بیٹا، نیچے اگر آواز صحیح جا رہی ہے. ایک اور درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. معزز سامعین، کل آپ کی خدمت میں، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں تقدس اور احترام رسول خدا پر گفتگو ہوئی. کیونکہ دیکھیے، اگر اصل ٹھیک ہو جائے گی تو آگے کا سلسلہ سارا کا سارا ٹھیک ہو جائے گا. آج آپ کی خدمت میں ایک آیت پیش کر رہا ہوں. اسے دیکھیے کہ پروردگار عالم مسلمانوں کو نبی کا احترام کیسے سکھا رہا ہے. تو پروردگار عالم مسلمانوں سے کہتا ہے کہ دیکھو، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا، ایسے میرے حبیب کو مت بلانا. مجھے فرمایا لا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم بعض. انسان جا رہا ہوتا ہے نا، پیچھے سے آواز دے کے بلا لیا، نام لے کے آواز دی. کب میرے حبیب کو ایسے مت بلانا. کجہر بعضکم بعض، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دے کر بلاتے ہو. ٹھیک ہے؟ اور دیکھو، اگر میری بات نہیں مانو گے نا تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. خدا تمہارے سارے اعمال بیکار کر دے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یعنی احترام رسول اور تقدس رسول پروردگار کو ایسے مطلوب ہے کہ ہمارے حبیب کو، بڑی توجہ رکھیے گا، ایسے مت بلانا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیے، جو خدا یہ برداشت نہیں کر رہا کہ تم ہمارے حبیب کو ایسے آواز دو،
کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، اور سزا کتنی سخت ہے کہ ہم تمہارے سارے اعمال اکارت کر دیں گے، بیکار کر دیں گے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے، اگر محمد قلم مانگے اور کوئی کہے کہ یہ تو ہذیان ہو گیا ہے، تو اس کا کوئی عمل باقی رہا؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا کوئی عمل اچھا تھا ہی نہیں۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد آل محمد۔ توجہ فرما دیں آپ، لہذا تقدس رسول، احترام رسول، پروردگار عالم سورہ مبارکہ حجرات، پروردگار فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ ہوتا ہے نا کبھی، بہت توجہ کیجیے گا، ہمارے معاشرے میں اگر باپ اور بیٹا ساتھ جا رہے ہوں اور بیٹا باپ سے آگے آگے چلے تو اسے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ باپ کا احترام یہ ہے کہ اسے آگے رکھا جائے۔ پروردگار کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ سے اور اس کے رسول سے کسی بھی چیز میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ لہذا ایک پروٹوکول ہے رسول کا، ہمارے رسول کے پروٹوکول کو تم خراب مت کرو۔ توجہ فرما لیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، ایک طرف قرآن کی یہ آیت ہے کہ جو اس طرح سے محمد کے احترام پر گفتگو کر رہی ہوں، ہے یا نہیں؟ اب سمجھیے، اب سنیے اس جملے کو سنیے۔ ہماری فقہ میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں، جب بھی کبھی آپ فرض کیجئے کسی روضے پر جائیں، زیارت پر جائیں، تو جب آپ نماز پڑھیں گے تو میت کو کیسے دفنایا جاتا ہے؟ قبلہ رخ۔ قبلہ رخ کون سی چیز ہوتی ہے میت کی؟ جسم۔ یہ جو سینہ ہوتا ہے ایسے، اسی لیے تھوڑا سا میت کو ایسے ٹیڑھا کر کے لٹایا جاتا ہے نا۔ یہ سینہ جو ہے وہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ قبلہ رخ ہوتا ہے۔ اور دست، سیدھا ہاتھ زمین پر ہوتا ہے اور میت کو ایسے لٹایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ سیدھا ہاتھ ہے یہ میرا، تو میت کو سیدھا ہاتھ پہ لٹایا جائے گا اور اس کا سینہ جو ہے وہ، ہماری فقہ میں ایک مسئلہ ہے کہ جب کبھی تم کسی روضے میں نماز پڑھو گے، توجہ کیجیے گا، جب کبھی تم کسی روضے میں نماز پڑھو گے تو امام کے سر کے آگے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ امام کے سر سے آگے بڑھ کے نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے آپ کو رسول پر مقدم نہیں کر سکتے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ہمارے یہاں اتنا احترام کہ قبر رسول سے آگے ہو کر ہم نماز بھی، اس کا مطلب کیا ہے کہ قبر کو بھی وہ پروٹوکول دو کہ جو رسول کی زندگی میں پروٹوکول تھا۔ گویا کہ تم یہ ذہن میں رکھو کہ رسول کیا ہے؟ حیات ہے، رسول زندہ ہے۔ ایک درود پڑھیے محمد آل محمد پر۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ویسے یہ ہے فقہ کا مسئلہ، مگر میں آپ کو بتا کیوں رہا ہوں یہ مسئلہ کہ رسول کی قبر سے، امام کی قبر سے آگے بڑھ کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز باطل ہے، باطل۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو آپ یہاں پر کوئی سوال کریں، بھائی یہ تو قبر ہے، رسول تو چلے گئے،
تو جواب کیا ہے؟ وہ اور ہیں کہ جن کی فکر میں رسول تھے، ہم وہ ہیں کہ جن کی فکر میں، جن کی شریعت میں رسول تھے نہیں، رسول ہیں۔ لہذا یہ پروٹوکول ہے اہل بیت علیہ السلام کا، رسول خدا کا یہ پروٹوکول ہے۔ لہذا اب یہ فرق آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے جو کل میں نے آپ کی خدمت میں بات کی تھی کہ ایک طرف کیا ہے کہ رسول کی قبر کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا مت مانگو، ایک مسلک یہ کہہ رہا ہے مسلمانوں کا، اور ایک مسلک کیا کہہ رہا ہے؟ ایک مسلک یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی وہاں دعا نہیں مانگو گے تو پھر کہاں مانگو گے؟ اچھا یہ میں تو نہیں کہہ رہا، کائنات کے رسول تو افضل ترین ہستی ہے۔ استدلال دلیل کا ایک طریقہ ہوتا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ذرا اس کو سمجھیے۔ دلیل کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں فہوہ خطاب۔ لفظ یاد کر لیجئے، مفہوم وصف، فہوہ خطاب، یہ دلیل کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ سمجھاتا ہوں کیا مطلب۔ آیت آئی قرآن کی کہ جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے آگے اف مت کہنا۔ اذا بلغ احدہما علی الکبر، جب ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے پر پہنچ جائے تو ماں باپ کے سامنے اف۔ اف کتنی چھوٹی سی چیز ہے، یہ بھی اپنے ماں باپ کے سامنے مت کہنا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے، جو قرآن مجھے اور آپ کو یہ سکھائے کہ ماں باپ کے آگے بھی اف مت کہنا، تو وہ قرآن علی کی کیا تعظیم سکھائے گا؟ وہ قرآن محمد مصطفیٰ کی کیا تعظیم سکھائے گا؟ وہ قرآن اہل بیت کا کیا احترام بتائے گا؟ اچھا اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بہت آہستہ آہستہ چلیے میرے ساتھ۔ اب میں نے آپ سے ایک سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ میں اپنے ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں تو کیا میں ان کے سامنے ہاتھ اٹھا سکتا ہوں؟ کیا جواب ہوگا آپ کا؟ نہیں۔ میں کہوں گا دلیل دیجیے۔ بھئی اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور میں ان کے سامنے ہاتھ اٹھا سکتا ہوں، یعنی ان کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک ہاتھ اٹھا سکتا ہوں، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ میں آپ سے سوال کروں دلیل کیا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بھائی مولانا بہت ہی آسان سی بات ہے کہ جب اف نہیں کہہ سکتے، جو چھوٹی چیز ہے، تو ہاتھ اٹھانا تو اور بڑا گناہ ہے۔ تو کسی نئی الگ سے دلیل کی ضرورت ہے؟ تھوڑا سا ساتھ دیجئے میرا۔ ماں باپ کو مارنا حرام ہے، اس کے لیے کوئی الگ سے نئی دلیل کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ آپ کہیں گے یہ اف والی دلیل کیا ہے؟ کافی ہے۔ اف والی دلیل جو ہے وہ یہی کیا ہے؟ کافی ہے۔ جب یہ دلیل آ گئی اور ایک دلیل نے آ کے کہہ دیا کہ ماں باپ کے سامنے تم اف مت کہو، اس کا مطلب یہ کہ اف سے بڑی تو جو بھی چیزیں ہیں وہ تو کرو ہی نہیں، ہے کہ نہیں؟ واضح نا، یہ دلیل کا ایک طریقہ ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں دلیل پیش کرتا ہوں، توجہ کیجیے۔ روایات آئی، احادیث آئی ہماری کتابوں میں، صحیح۔ الاجابہ تحت قبۃ الحسین، پروردگار عالم نے دعاؤں کی قبولیت رکھی ہے حسین کے قبے کے نیچے۔ یعنی اگر حسین کے قبے کے نیچے، اب حسین کے قبے سے نیچے یعنی یہ قبر ہے، اوپر قبہ ہے، تو قبے کے نیچے کھڑے ہو کے دعا کرنا یعنی کیا مطلب؟ قبر کے پاس دعا کرنا۔ تو جس خدا نے نواسے کی قبر کے نیچے دعا مانگنے میں قبولیت رکھی ہو، تو نانا کی قبر کا ہے کہ؟ اب آپ مجھے بتائیں، یہ دیکھیں، ایک ہمارا، ایک طرف ہمارا دین ہے، بلکہ میں آپ کی خدمت میں روایت پیش کروں، دیکھیں کتنا فرق ہے۔ یہ بعض اوقات آپ سنتے ہیں نا، یہ میں ایک تو یہ کہ میں آپ کی خدمت میں اہل بیت کے احترام کو پیش کر رہا ہوں، لا شعور میں میں ایک اور کام کر رہا ہوں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا مولانا فرق کیا ان میں اور ہم نے، یہ فرق سمجھیے کیا کیا فرق ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دیکھیے کتنے فرق ہیں۔ یعنی ہماری شریعت
امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام، پوری توجہ کے ساتھ یہ روایت سنیے گا، پوری توجہ آپ کی میرے ساتھ ہے، میں رکنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے ساتھ میں۔ امام نے ابو ہاشم جعفری کو بلایا، امام کا ایک صحابی، بلانے کے بعد کہا میں بیمار ہوں، کوئی ایسا شخص ڈھونڈو کہ جو میرے لیے کربلا جا کے دعا کرے۔ یہ امام ہے۔ دیکھیے کچھ چیزیں نا آپ حضرات کہتے ہیں مولانا عقیدے، بعض اوقات دیکھیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، مگر جن کے پاس مال ہے خدا نے دیا ہے، بعض اوقات خدا نہ کرے کسی کو بڑی بیماری ہو جائے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ انہیں جو ہے وہ مثلا مثال کے طور پر 50 لاکھ روپے لگیں گے اس کے علاج میں، 30 لاکھ 40 لاکھ لگیں گے، اور ہے بھی خدا نے دیا ہوا بھی ہے، تو بھائی جب 30-40 لاکھ یہاں خرچ کر رہے ہو تو 2.5-3 لاکھ روپے حسین کی زیارت پر بھی خرچ کر لو، ہے نا؟ اگر خود جا سکتے ہو علاج کرواؤ، اچھی بات ہے، علاج بھی ساتھ ساتھ کرواؤ، لیکن اگر خود نہیں جا سکتے زیارت پر تو کسی کو اپنی نیابت میں بھیج دو۔ جب امام معصوم اپنی طبیعت کی صحت کے لیے کسی کو مقرر کر کے کربلا بھیج رہا ہے نا؟ اسی لیے میر انیس نے لکھا خوشا زمین مولا زہے فضائے نجف، ریاض خلد بھی ہے شائق ہوائے نجف۔ پھر کہتے ہیں مریض کے لیے اکسیر ہیں یہ دو نسخے، غبار مرکز شبیر اور ہوائے نجف۔ تو یہ ہم بے قدرے لوگ ہیں۔ اچھا یہ میرا اعتراض نہیں ہے، خدا نے کہا ہے قرآن میں ما قدر اللہ حق قدرے، جیسے اللہ کی قدردانی کرنی تھی مخلوق نے اللہ کی قدردانی ویسے نہیں کی۔ اللہ قرآن میں شکوہ کر رہا ہے، یقین جانے یہ جو خاک شفا ہے نا، خاک شفا، لیکن وہ تو مانتے ہی نہیں ہے نا، وہ تو مانتے ہی نہیں ہے، مگر ہم مان کے کیا کر رہے ہیں؟ ہو جائے آپ کو پتہ نجف اور کربلا کے علماء اپنے امامے کی جو پٹیاں ہیں نا، اس پٹیوں کے اندر خاک شفا رکھا کرتے تھے، توجہ کر رہے ہیں؟ اس امامے کی پٹیوں میں خاک شفا رکھا کرتے۔ ایک مشہور خطیب ہے ابو زہرہ کعبی، ابو زہرہ کعبی آج بھی جو عاشور کے دن کربلا میں مقتل پڑھا جاتا ہے نا، کیونکہ کربلا کے اندر مقتل پڑھا جاتا ہے عاشور کے دن عربی زبان کے اندر، صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک جتنی شہادتیں ہوئی ان سب کو پڑھا جاتا ہے۔ وہ مقتل جو پڑھا جاتا ہے اس کو مرتب کرنے والے ان کا نام ہے ابو زہرہ کعبی، اور آج بھی انہی کا مقتل پڑھا جاتا ہے۔ مقتل یعنی شہادت جو انہوں نے لکھی ہے، ائمہ کی شہادتیں اور ان کے اصحاب کی شہادتیں جو کربلا کی لکھی ہے وہ پڑھی جاتی ہیں۔ واضح ہے نا یہاں تک بات؟ میرے ساتھ ہے نا انشاءاللہ؟ یہ سفر کر رہے تھے پلین میں، ان کے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، پائلٹ نے اعلان کیا کہ پلین کا انجن فیل ہو گیا، اور ممکن ہے کہ اب جو پلین جو ہے وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ اچھا وہ پلین بعد میں بچ گیا، تو کہتے ہیں کہ میں ابو زہرہ کعبی کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے ابو زہرہ کعبی سے کہا ابو زہرہ پلین کا انجن خراب ہو گیا، بس یہ ہمارا وقت آخر آ گیا۔ دیکھیے یقین دیکھیے گا کیسا ہے، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پلین کا انجن خراب ہو گیا ہوگا،
مگر وقت آخر ہمارا نہیں آیا. کہ بھائی آپ اب اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ میرے جیب میں حسین کی قبر کی خاک ہے. اس لیے کہ میرے جیب میں حسین کے قبر کی خاک. اور روایات میں آیا ہے کہ حسین کے قبر کی خاک، روایات ہیں کہ اگر سمندر میں طغیانی آ جائے اور حسین کی قبر کی خاک کے چند ذرے ڈال دیے جائیں تو سمندر کی طغیانی رک جائے. لہذا وقت ٹھیک ہے پلین کا انجن خراب ہوا ہوگا. کہتے ابھی یہ بات ہی ہو رہی تھی کہ پھر سے اناؤنسمنٹ ہوئی اور پائلٹ نے کہا کہ ناؤ ایوری تھنگ از بیٹر، اور ہم جو ہے وہ اپنے راستے کی طرف آگے بڑھ رہے. تو دیکھیے امام حسین کے قبر کی خاک کا جیب میں ہونا بھی کمال نہیں ہے، اتنا یقین ہونا کہ ہے تو اب کچھ نہیں ہوگا. یہ یقین آپ کا چھن نہ جائے، اسے بچانا ہے، اس یقین کو نسلوں تک پہنچانا ہے. وہ جو فرما رہے ہیں اب سنیے گا، روایت مکمل کرتا ہوں. یہ شخص آیا، امام نے بلایا ابو ہاشم جعفری کو، اور ایک اور شخص کا نام ہے محمد ابن حمزہ. ابو ہاشم جعفری سے کہا کہ جا کے دیکھو کوئی ہے کہ جو میری نیابت میں کربلا جائے گا، میں بیمار ہوں، اور وہاں جا کر دعا کرے. ابو ہاشم جعفری نے ایک اور شخص کو دیکھا جس کا نام تاریخ میں لکھا ہے، روایت میں آئے علی ابن بلال. علی ابن بلال سے کہا کہ امام نے کہا ہے کہ کوئی ہے کہ جو میری نیابت میں کربلا جائے گا، کیونکہ یہ سخت تقیے کا دور تھا، سخت تقیے کا دور تھا، ایسے کوئی شخص کربلا نہیں جا سکتا تھا. یہ تو آج ہم شکر کریں کہ ہم جس انداز سے کربلا جاتے ہیں، اور خدا کرے کہ جو مشکلات ہیں وہ ساری کی ساری مزید آسان ہوں، ورنہ لوگ اتنی آسانی سے کربلا نہیں جا سکتے تھے. علی ابن بلال کو بلایا، ابو ہاشم جعفری نے کہا علی ابن بلال، امام نے کہا ہے کہ کوئی ہے جو میری نیابت میں کربلا جائے گا. علی ابن بلال نے کہا کہ دیکھو میں کربلا چلا جاؤں گا امام کی نیابت میں، مگر میرا ایک سوال ہے. توجہ کیجیے گا، کیا امام خود ہائر نہیں ہے؟ توجہ فرمانا، کیا سوال کیا کہ یہ تو خود امام ہے. علی ابن بلال کہا یہ تو خود امام ہے. کہا تو جب یہ خود امام ہے تو کیا امام بھی اپنے لیے کربلا میں دعا کروائے گا؟ ہے سوال پہنچا میرے ذہن میں. ابو ہاشم جعفری نے کہا سوال تو بڑا اچھا ہے. ابو ہاشم جعفری آئے امام کے پاس. امام کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا تھا، وہ امام نے مجھ سے کہا کہ اجلس. ابو ہاشم جعفری آؤ ذرا بیٹھ جاؤ. تو میں بیٹھ گیا. میں نے دیکھا کہ امام کا مزاج اچھا ہے، یعنی سوال کر سکتا ہوں میں. یعنی امام کے چاہنے والے بھی ہر وقت امام سے ایسے نہیں ہے کہ بے تکا سوال کر لیا، دیکھتے تھے کہ امام کا مزاج، امام اس وقت کس حالت میں، کیونکہ ایک تو بیمار ہے امام. تو میں نے دیکھا کہ امام کا مزاج اچھا ہے، تو میں نے امام سے سوال کر لیا. مولانا وہ علی ابن بلال جانے کے لیے راضی ہے، مگر علی ابن بلال نے ایک سوال کیا ہے. کیا سوال کیا ہے؟ کہ علی ابن بلال نے سوال کیا کہ یہ تو خود امام ہے، ان کی دعاؤں سے تو ہم چلتے ہیں، تو ہم جا کر ان کے لیے کربلا میں دعا کریں، امام خود دعا کریں. امام مسکرائے. کہا ابو ہاشم جعفری تم نے جواب کیا دیا؟ کہتا مولا میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، سوال اتنا اچھا تھا تو میں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. یعنی اس کا مطلب دیکھیے ابو ہاشم جعفری بڑا نام ہے، مگر اس وقت ان کے پاس بھی جواب نہیں تھا. جواب کا نہ ہونا بری بات نہیں ہے، جواب کا نہ سیکھنا بری بات ہے. مولا اس وقت میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، آپ بتائیے میں کیا جواب دوں. کہا اچھا سنو ابو ہاشم جعفری ہم تمہیں جواب دیتے ہیں. دیکھیے گا امام نے کتنا ہے نا، آخر تک سب بیدار ہے. دیکھیے گا امام نے کتنا خوبصورت جواب دیا ہے. کہا یہ بتاؤ ابو ہاشم جعفری، رسول خدا افضل ہے یا حجر اسود؟ کہا یقیناً رسول خدا افضل ہے. کہا تو یہ بتاؤ کہ جب رسول خدا افضل ہے
تو پھر رسول خدا حجر اسود کو کیوں چوما کرتے تھے؟ ہے نا؟ پھر امام نے دوسرا سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ رسول خدا افضل ہے، یہ جملے یہ المؤمن اعظم من الکعبہ، کعبے سے زیادہ حرمت تو مومن کی ہے، فالنبی اعظم من الکعبہ، تو نبی کعبے سے زیادہ عظیم ہے نا؟ سوال کیا یہ بتاؤ کعبہ عظیم ہے یا نبی؟ کہا کہ مولا ظاہری سی بات ہے، نبی کا مقابلہ کہاں کعبہ کرے؟ کعبے کے بارے میں تو روایت ہے کہ مومن کعبے سے زیادہ عظیم ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب امام نے سوال کیا تو اچھا پھر یہ بتاؤ کہ کائنات کے رسول کعبے کا چکر کیوں لگایا کرتے تھے؟ کائنات کے رسول حجر اسود کیوں چوما کرتے تھے؟ کہ مولا مجھے نہیں پتا، آپ بتائیے۔ کہ اس لیے کہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں وہ چاہتا ہے کہ اس مقام پر جا کر دعا کی جائے تو وہ جلدی قبول کرتا ہے۔ ابو ہاشم جعفری تم نے ٹھیک کہا میں امام ہوں، مگر وہ پسند یہ کرتا ہے کہ کربلا جا کر امام کے لیے دعا کی جائے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اچھا بھائی، اب یہ ایک بات کہی گئی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب اس کا خیال رکھتے ہوں گے کہ جب آپ، اور یہ ویسے بھی ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی آپ سبیل پہ جائیں، شربت وغیرہ پئیں، ڈسپوزیبل گلاس ہوتا ہے تو اسے ایسے روڈ پہ نہ پھینک کے چلے جائیں، بلکہ اسے کوشش کریں کہ وہ جو گلاس آپ یوز کریں تو برابر میں ڈسٹ بن رکھی ہوئی ہے، کوشش کریں ڈسٹ بن میں ڈالیں تاکہ کل کو علاقے میں یہ بات نہ ہو کہ دیکھو شیعہ کتنی گندگی کر کے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس چیز کا ہمیں سب کو خیال رکھنا چاہیے۔ بلکہ میں تو حقیقت اکثر یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ بائک کی پارکنگ بھی اگر لگا رہے ہیں، مجلس میں آ رہے ہیں، تو بائک کی پارکنگ بھی اس طرح سے لگائیں کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ کل تابوت برآمد ہوگا امام سجاد علیہ السلام کا، تو یہ دو اعلانات تھے، میں نے آپ تک پہنچا دیے۔ ایک اور درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو جو فرما رہے ہیں بس ہے میرے ساتھ ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ لہذا امام معصوم نے بھی اپنے لیے دعا کہاں کروائی؟ کربلا جاؤ، جاؤ اور جا کر ہمارے لیے وہاں جا کر دعا کرو۔ اب میں آپ سے اگر سوال کروں کہ بتائیے یہ قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں کہاں ہے؟ تو کہاں ہے؟ پروردگار کہہ رہے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، سورہ نور میں۔ کچھ گھر ایسے ہیں کہ خدا چاہتا ہے ان گھروں میں جا کر خدا کو یاد کیا جائے، تو ان گھروں میں سے امام نے بتایا ایک گھر ہے حسین کی قبر، کہ حسین کی قبر پر جا کے اس کی خدائی کو یاد کرو، وہ اسے پسند کرتا ہے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد آل محمد۔ لہذا یہ جو میں نے مسئلہ آپ کی خدمت میں شروع کیا، رسول کی قبر سے میں نے اس وجہ سے اس مسئلے کو آغاز کیا کہ جب احترام رسول ہی نہیں بچے گا تو پھر آل محمد کا احترام کہاں سے بچے گا؟ آہستہ آہستہ مصرے کہوں، مصرے چند مصرے سمجھ کر نہ سمجھ بن کر غلط کو سچ بتاتے ہیں، سمجھ کر
نا سمجھ بن کر غلط کو سچ بتاتے ہیں، حدیث معتبر اپنی وہ جھوٹی خود بناتے ہیں۔ علی کے بغض میں دیکھو یہ ان کی کیسی حالت ہے کہ اب معصوم کے درجے سے احمد کو گراتے ہیں۔ کیوں؟ مسئلہ کیا ہے؟ اپنے والوں کو تو معصوم ثابت کر نہیں سکیں گے، تو جب ثابت نہیں کر سکیں گے تو بھائی ضروری تھوڑی ہے کہ نبی کا جانشین معصوم ہو، کیوں ضروری نہیں ہے؟ نبی بھی کبھی کبھار بھول جاتے تھے، لہذا جو احترام رسول ہے۔ اب جتنی بھی آیتیں، اب آپ کی خدمت میں سماعتوں کی نظر جملہ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے کچھ عبارتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں، اس جملے کو درک کیجیے۔ کائنات کے رسول کی جتنی بھی فضیلتیں قرآن کے اندر، سب کو جمع کیجیے۔ مثلا مثال دے رہا ہوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو رسول خدا کیا ہے؟ رحمت، سارے عالمین کے لیے کیا ہے؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر ہیں۔ بلکہ میں یوں کہوں، اس کا ترجمہ یہ کروں، اے حبیب اخلاق ہے ہی وہ جو آپ کریں، تو یہ بھی رسول کی فضیلت۔ اسی طریقے سے کیا کہا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب خدا تجھے وہ عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ یعنی خدا چاہتا ہے، ساری دنیا چاہتی ہے کہ تم اللہ کو راضی کرو، ساری دنیا سے تقاضا یہ کہ تم اللہ کو، اور اللہ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ محمد کو راضی کرو، ہے کہ نہیں؟ اور یہ ایک مقام پہ نہیں ہے، متعدد مقام ہے۔ طٰہٰ، یاسین، مزمل، ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے آپ کے اوپر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مصیبت میں پھنسے۔ تو جتنی بھی رسول کی فضیلت ہے، لا تحجروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا، محمد کو ایسے مت بلاؤ کہ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جتنی بھی فضیلتیں محمد کی جمع کر لو، پھر ایک آیت پڑھو، انفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے۔ تو جس کو محمد نفس بنا کے لے کر گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بس وہی محمد جیسا، پوری توجہ رکھیں عزیز، ساتھ دیجیے گا میرا، کوئی اور محمد جیسا جس کو محمد اپنا نفس بنا کر لے کر جائیں، فقط وہ محمد جیسا۔ تو اگر محمد رحمت ہے تو علی رحمت، اگر محمد عظیم اخلاق کے مالک ہے تو علی عظیم اخلاق کے، اگر محمد کی رضائیت خدا چاہتا ہے تو علی کی رضائیت چاہتا ہے، اگر محمد کے سامنے آواز کو بلند نہ کرنا تو علی کے سامنے مت کرنا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو محمد کی آواز کے سامنے بلند نہ کرنا۔ تو نفس محمد کے سامنے بھی اپنی آواز کو بلند مت کرنا۔ جو محمد کا پروٹوکول انفسنا و انفسکم نے آ کے بتا دیا، جیسا محمد ویسا علی۔ سارا قرآن اٹھائیے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ آپ دیکھیے، توجہ کیجیے، خدا ہم سب سے کہتا ہے عبادت کرو، عبادت کرو۔ محمد کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ خدا کہہ رہا ہے محمد کچھ کم کر دو، قم اللیل الا قلیلا، کچھ کم کر دو۔
توجہ فرما رہے ہیں. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. ہم نے آپ پر قرآن نازل اس لیے نہیں کہا کہ آپ کو مصیبت میں ڈال دیں. نہیں، آپ پریشان مت ہوئیے. ہر وہ چیز کہ جو محمد کی صفت ہے وہ ساری کی ساری صفتیں کہاں ہیں؟ علی میں. کیوں؟ ایک جملہ، اس لیے کہ علی کیا ہے؟ نفس رسول. اس وجہ سے میں نے گفتگو کا آغاز رسول کی قبر سے کیا. جو پروٹوکول رسول کی قبر کا ہوگا وہی پروٹوکول علی کی قبر کا. اور یہ میں نے نہیں کہا، ہمارے پاس روایات ہیں. پوری توجہ رکھیے گا، ہمارے پاس روایات ہیں کہ جب امام حسین کائنات کے رسول کے پاس گئے تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ جو ہماری قبر کی زیارت کرے، تو کائنات کے رسول نے کہا من زارنی حیا او میتا، جو میری زیارت کرے میری زندگی میں یا میری زندگی سے جانے کے بعد، جو میری زیارت کرے وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے. وَمَنْ زَارَ أَبَاكَ، اے حسین اگر کوئی تیرے بابا کی زیارت کرے وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو جو اپنی زیارت کا فائدہ بتایا وہی کس کی زیارت کا فائدہ بتایا؟ علی کی زیارت کا. وجبت لہ الجنہ. توجہ فرما. یہاں سے ایک چیز آپ کو اور سمجھ میں آتی ہے، بہت توجہ کیجیے گا. کل ایک مسئلہ تھا، میں نے ڈسکس کیا تھا، اس لیے اس کو آج تھوڑا سا آگے بڑھا رہا ہوں کہ جو رسول خدا کی حیات ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بظاہر اس وقت رسول خدا ہمارے درمیان نہیں ہے. رسول خدا اس وقت ہمارے درمیان نہیں ہے، مگر یہ کہنا کہ اس وقت رسول خدا نعوذ باللہ من ذالک، گویا کہ ایسے کہ بس اس وقت ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے. یہ ہمارا مذہب. چھوٹی سی مثال دو، شہید کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ حسن. توجہ فرمانا، کیا کہا ہے خدا نے؟ تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا، بس میں منزل مصائب کی طرف جا رہا ہوں، تھوڑا سا آپ ساتھ رہیے. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا، جو اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا، اسے مردہ مت کہنا. صحیح؟ اچھا پروردگار اگر مردہ نہیں کہے تو تو بتا کیا کہیں؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. اچھا صرف زندہ نہیں ہے، عند ربہم یرزقون، اللہ کی بارگاہ میں رزق بھی پاتے ہیں. تو اب اگر میں یہ جملہ کہوں کہ شہید حیات رکھتا ہے تو یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ نص قرآن ہے. تو اب آپ مجھ سے سوال کیجئے یا میں آپ سے سوال کروں، یہ بتائیے کہ شہید کون ہے بھائی؟ یہ بتائیے. قرآن کا مولانا وہ جو فی سبیل اللہ، فی، تو آپ سوال کروں، تھے بیدار ہے، سارا میرے ساتھ رہیے گا. تو آپ مجھے یہ تو بتاؤ یہ فی سبیل اللہ ہے کس کا رستہ؟ یہ فی سبیل اللہ کس کا رستہ ہے؟ میرا رستہ، آپ کا رستہ، آپ کا رستہ، آپ کا رستہ. کہا نہیں مولانا یہ ہمارے رستے کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو پھر اللہ نے کیا کوئی پاتھ بنایا ہے، کوئی سڑک بنائی ہے؟ تو یہ فی سبیل اللہ کس کا رستہ ہے؟ کہ مولانا جو محمد کا رستہ ہے وہی اللہ کا رستہ. تو جس کے رستے پر چل کر کوئی شہید ہو جائے وہ تو زندہ ہے، جس کا رستہ ہو اس کو کیا کہیں؟ مر گیا. لہذا ظاہری اعتبار سے یہ کہنا کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، روح ان کے جسم سے اس دنیا میں نکلی ہے، یہ ٹھیک ہے. لیکن اب یہ بھی تو سوال ہے نا
یعنی کیا مطلب؟ یہ حیات کون سی حیات ہے؟ یہ حیات کون سی حیات ہے؟ اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے، یہ وہ بدنی حیات نہیں ہے کہ جو اس وقت میرے اور آپ کے پاس ہے. یہ کون سی حیات ہے؟ وہ کار رسالت جو خدا نے رسول کو دیا تھا، جیسا اس وقت تھا ویسا ابھی بھی ہے. جیسا اس وقت تھا ویسا ابھی بھی ہے. یہاں تک پہنچے میرے ساتھ؟ اب ایک اور مسئلہ حل کروں. ختم نبوت. دیکھیے معنی ختم نبوت کو بھی غلط سمجھا گیا. توجہ کیجیے گا. کیا مطلب ہے ختم نبوت کا؟ کوئی میرا بچہ اگر میرا ساتھ دے، کیا مطلب ہے ختم نبوت؟ رسول خدا کیا ہے؟ یہ ہے مطلب ختم نبوت کہ رسول خدا آخری نبی ہے. یعنی کیا مطلب آخری نبی ہے؟ کہ اب ان کے بعد کوئی نبی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی نبوت بھی ختم ہو گئی. یہ ہے ختم نبوت کا مطلب. دیکھیے میں آپ سے کیا کہوں، توجہ کیجیے گا. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، اس جملے کو سمجھے، بڑا حساس مسئلہ ہے. ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ کہ رسول خدا آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی، لیکن خود ان کی نبوت کب تک ہے؟ کیا ان کے مرتے ہی ان کی نبوت ختم ہو گئی؟ اگر یہ کہو کہ ان کے مرتے ہی ان کی نبوت ختم ہو گئی تو پھر قرآن معجزہ کس چیز کا ہے؟ ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد خاتم النبیین ہے، یعنی یہ کہ محمد کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے، کوئی دوسرا نبی. لیکن محمد خود کب تک نبی ہے؟ محمد اس وقت تک نبی ہے جب تک میں اور آپ محشر میں نہیں چلے جاتے. محشر میں شفاعت کے وقت تک محمد نبی ہے، حتیٰ کہ جنت میں بھی کہ جب میں اور آپ جائیں گے تو جس کا گھر ڈھونڈیں گے. یہ بہت اہم فرق ہے، بہت حساس فرق ہے. پھر سے میرے ساتھ بولیے گا. ختم نبوت کا کیا مطلب ہے؟ آخری نبی ہے، یعنی رسول خدا کے بعد کوئی نبی، لیکن خود رسول خدا کی نبوت کب تک ہے؟ احسن. خود رسول خدا کی نبوت کب تک ہے؟ روز محشر. اب رکیے، یہاں پر سوال ہے. اگر رسول کی نبوت روز محشر تک ہے تو یہ تو بتاؤ کہ محشر تک اس نبوت کو چلانے والا کون ہے؟ تو اس نبوت کو محشر تک چلانے والے کا نام ہے امامت. یعنی امامت کا کام یہ ہے کہ محمد کی نبوت تک محشر کو چلائے. اب ہم اپنا سلسلہ بتا دیتے، آپ اپنا سلسلہ بتا دیجئے گا. علی، حسن، حسین، علی، محمد، جعفر، موسیٰ، رضا. توجہ فرما رہے ہیں؟ اور یہ سلسلہ کہاں تک پہنچا؟ آج بھی پردہ غیبت میں ایک ہے کہ جو محمد کی نبوت کو، ایک مل کر درود پڑھ دیجئے، محمد آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں؟ بات واضح ہوئی؟ یہاں ہے کہ مولانا یہ بتائیے امامت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دے دیجئے، مجھے دے دیجئے، دے دیجئے میں اوپر. محمد صلوات. امامت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ نبوت اس کی چلے گی قیامت تک، محشر تک. اور یہ خود 11 ہجری میں جا رہے ہیں. رسالت باقی ہے، رسول جا رہا ہے. نبوت باقی ہے، نبی جا رہا ہے.
تو جو یہ نبوت باقی ہے، اس نبوت کو آگے جو بڑھائے اسے کہتے ہیں امام. تو وہی بڑھا سکتا ہے کہ جو نبی جیسا ہو. کوئی ایسا ویسا آگے نہیں بڑھا سکتا، اس لیے کہ نبوت ہے. یہ ایک بڑا مس کانسیپٹ ہے، حتیٰ ہم شیعوں کے اندر بھی ہم سمجھتے ہیں نبوت ختم ہو گئی اور امامت. نہ ایسا نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو گئی اور امامت. نبوت قیامت تک ہے، رسالت قیامت تک ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اس رسالت کو لے کر چلنے والے کا نام ہے امام. لہذا وہ نبی نہیں ہے، وہ امام نبی. پوری توجہ کیجیے گا، وہ امام نبی، وہ امام رسول، لیکن وہ شریک کار رسالت ہے. توجہ فرمائی. امام کا اپنا کوئی نیا دین تھوڑی ہے. یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تک بات واضح ہوئی ہوگی. ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یہاں تک میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ خاتم النبیین کا معنی جو ہے یہ آیت ہے قرآن کی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ آخری نبی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اب کل یہاں پر سے بات ہوگی، اور 2 دن میں نے وعدہ کیا تھا 3 مجلس ہو گئی، اب 2 مجلس ہمیں سید سجاد کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کرنی. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ. تو پھر محمد کیا ہے؟ ولیکن رسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے. وخاتم النبیین، اور محمد کیا ہے؟ نبیوں کا اختتام کرنے والا ہے. مجھے فرمائیں. ایک جملہ کہوں پھر مسائل کی طرف جا رہا ہوں، سن لیجیے، ہاتھ جوڑ کے سنیں، اور یہ آپ ہی سمجھ سکتے ہیں. 2 منٹ دے دیجیے بس، میں مسائل کی طرف. کیا کہا آیت نے؟ تھوڑا میرے ساتھ رہیے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ. محمد تم مردوں میں سے. خدا جانتا تھا محمد کی ایک بیٹی ہے. تم مردوں میں سے کسی کا باپ. تو پروردگار عالم نے نسبتیں توڑ دی نا کہ محمد کسی کا باپ. تو کوئی یہ نہ کہے کہ محمد اس کا باپ ہے، محمد اس کا باپ ہے، یہ نہیں کہہ سکتا. مگر یہ بتاؤ جو نسبت توڑے اور وہ خود کبھی یہ کہہ دے، پوری توجہ رکھیے گا. پروردگار تو یہاں نسبت تو توڑ رہا ہے، مگر ایک مقام ہے کہ تو خود کہہ رہا ہے ابناءنا و ابناءکم. ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. تو بیٹا تو وہی ہو کہ جس کے لیے باپ ہو. تو پروردگار وہاں تو نے ساری نسبتیں توڑ دی کہ محمد کسی کا باپ. تو آپ جب تو کہہ رہا ہے کہ محمد تم اپنے بیٹوں کو لے کر جاؤ، وہ اپنے تو آپ اگر محمد کسی کو لے کر جائیں تو سمجھنا کہ یہی ہے کہ جو محمد کے بیٹے ہیں. لہذا اگر محمد کے بیٹے آپ کو دیکھنے، کہ قرآن نے جسے محمد کے بیٹے کہا ہے وہ ہے حسن و حسین. اور عزیزوں، یہ وہ دن ہے کہ جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ حسین کے بیٹے کے امتحان کے دن ہیں. کربلا میں حسین کا بیٹا
عجیب و غریب امتحان دے رہا ہے. اجرکم علی الزہراء، پروردگار آپ لوگوں کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. سید سجاد، یعنی میں اور آپ یقین جانیے، ایک روایت آج پڑھ رہا تھا، اس روایت کے اندر یہ کہ جب شہزادی آئیں گی محشر کے میدان میں تو پروردگار عالم شہزادی کے سامنے، محشر کا میدان ہے، پروردگار عالم فاطمہ زہرا کے سامنے، شہزادی کے سامنے حسین کو پیش کرے گا کہ حسین کا سر کٹا ہوا ہوگا محشر کے میدان. یہ مجلس حسین ہے نا جس میں اور آپ آ کے بیٹھتے ہیں، سوچیے یہ مجلس حسین کہاں تک جائے گی. تو مولا حسین کا سر کٹا ہوا ہوگا. جب شہزادی گزرے گی اور دیکھے گی کہ میرا حسین کا سر کٹا ہوا ہے تو گریہ کرے گی، روئے گی. تو پروردگار فاطمہ زہرا سے کہے گا کہ میں نے یہ مجلس اس لیے برپا کی کہ میں یہ چاہتا تھا کہ محشر میں بھی حسین کی مجلس ہو جائے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی لاکھوں مجلسیں ہو جائیں، کروڑوں مجلسیں ہو جائیں، اس کے باوجود بھی خدا یہ چاہتا ہے کہ محشر کے میدان میں بھی مجلس حسین ہو. میں کہوں گا بی بی سے، بی بی یقیناً آپ کا بڑا امتحان ہے کہ آپ کے بیٹے سجاد نے جو امتحان دیا، ذرا اس کی طرف نظر کیجیے کہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، سید سجاد باپ کا کٹا ہوا سر. عزیز، ایک جوان بیٹا ہوتا ہے نا، جوان بیٹے کی آرزو ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ پروردگار عالم مجھے یہ توفیق دے کہ میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کروں. یہی وجہ ہے کہ کوئی بچہ پردیس میں ہوتا ہے نا تو پردیس سے اسے بلایا جاتا ہے، باپ کی میت کو روکا جاتا ہے کہ جوان بیٹا آ جائے تاکہ اپنے باپ کو دفن کرے. سید سجاد وہ غریب ہے کہ جو باپ کا کٹا ہوا سر نیزوں پر تو دیکھتا رہا مگر باپ کا کٹا ہوا سر دفنا نہیں سکا. اس غریب کو کہتے ہیں سجاد. خدا کسی کو یہ غریبی ہے کائنات میں، ایسی غریبی کسی کی؟ اگر کبھی کوئی آپ سے یہ کہے نا کہ نہیں جی بڑی بڑی اس سے زیادہ بڑی غربتیں موجود ہیں، تو انہیں یہ بتایا کرو، انہیں یہ بتایا کرو کہ کون سی ایسی غربت ہے. سید سجاد جیسی غربت موجود ہے کہ باپ کا سر، اللہ اکبر عزیز، کتنے دن کا سفر ہے یہ سارا سفر ملا کر؟ کتنے دن کا سفر ہے؟ جو کم سے کم تعداد ہے وہ 40 تک کا، 40 دن کا سفر. 40 دن تک ایک غریب بیٹا اپنے باپ کا کٹا ہوا سر دیکھتا رہا. 40 دن تک ایک غریب بیٹا. توجہ کرنا عزیزوں، کوئی مصیبت ان کی مصیبت سے بڑی ہو ہی نہیں سکتی. یاد رکھ لیجئے گا یہ جملہ میرا اور اسے ثبت کیجئے گا. کوئی پوچھے گا کیا مصیبت ہے سجاد کی، کہنا سجاد کی مصیبت یہ ہے. پھر سننا جملہ، 40 دن تک ایک غریب بیٹا اپنے باپ کا کٹا ہوا سر نیزے پر دیکھتا رہا. اب سنو گے دوسرا جملہ، سننا، کہنا سجاد کی وہ غربت ہے جب کبھی سکینہ تماچا کھاتی تھی نا، اجرکم علی الزہراء، ہے جس کی کوئی ایسا بیٹھا ہو نا مجمع میں جس کی چھوٹی بچی ہو، کوئی مجمع میں ایسا بیٹھا ہو نا جس کی چھوٹی بہن ہو. سجاد کتنے برس کے؟ 24 برس کے. سکینہ کتنے برس کی ہے؟ 4 برس کی. جب کبھی چھوٹی بہن کے اوپر مشکل آتی ہے نا، نہیں سنو جملہ کہتا ہوں تاکہ دل کھول کے رہنا، جب کبھی بہن کے اوپر مشکل آتی ہے نا تو وہ بھائی کے چہرے کو دیکھتی ہے. سکینہ جب کبھی تماچا کھاتی تھی سجاد کو دیکھتی تھی. جب کبھی سکینہ تماچا کھاتی تھی سجاد کو دیکھتی تھی. جب پیاس لگتی تھی سجاد کو دیکھتی تھی. اب مجھے بتاؤ کہ سجاد سکینہ کو دلاسا دے تو کیسے دے؟ سکینہ جب دیکھتی تھی نا کہ صبح میں پرندے جا رہے ہیں، بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سکینہ یہ اپنی غذا تلاش کرنے جا رہے ہیں.
جب شام کے وقت پرندے واپس جاتے تھے، اے بھیا یہ پرندے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سکینہ یہ اپنے گھر جا رہے ہیں۔ بھیا ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ اللہ اللہ سجاد، کوئی پوچھے نا سجاد کی غربت کیا ہے؟ کہنا سجاد کی غربت یہ ہے 5 سالہ بہن کی خواہش پوری نہ کر سکا۔ اس غریب کو کہتے ہیں سجاد، کیا خواہش تھی؟ بھیا میں تیرے ساتھ گھر جاؤں گی۔ ارے جب نکلا نا سجاد، او بہن جا رہے ہیں، سکینہ تیرا مقدر میں شام۔ سکینہ کاش تو بھی اپنے بھائی کے ساتھ لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلبين ينقلبون۔ مل کر میرے ساتھ عزیز روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اور اس طرح فقط امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا کرو۔ آؤ یاد کرو ابن امام، شاید امام کی صدا ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ مل کر میرے ساتھ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب اللهم عجل لوليك الفرج وفرجنا بهم يا كريم۔ حسین